السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر، احادیث و فقہ مشہور و معتبر تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی نصاب اہل خدمات شرعیہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی آج 13ویں نشست 14ویں نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں مسجد کے احکام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آداب مسجد میں جن امور کا لحاظ ضروری ہے وہ یہ ہیں: ایک انسان مسجد میں وقت گزارنا چاہتا ہے اور مسجد میں عبادت کے لیے آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کون سے آداب ضروری ہیں اور کون سے آداب مستحب ہیں، اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں، پھر نکلتے وقت بایاں پاؤں، اور دونوں وقت درود شریف پڑھیں۔ مسجد کی کوئی جگہ اپنے لیے خاص نہ کر لیں۔ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں، یعنی اگر آپ کو پہلی صف میں آگے کی صف میں بیٹھنا ہے تو وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بعد میں آئیں اور کہیں بیچ میں صف میں جگہ کھلی دکھے تو جو ہے نا سب کی گردنیں کود کے جو ہے نا آپ جا کے وہاں پر جگہ کو پر کرنا چاہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مباح ہی کیوں نہ ہوں۔ مباح بات بھی اگر مسجد میں کی جاتی ہے تو اس کا بھی یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ گناہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے جانور گھاس کو کھا جاتا ہے۔ مباح بات جو بات کرنی کہ آپ کو اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی دنیا یعنی کہ آپ کے صرف مذاق نہیں ہے، کسی کی غلط بات نہیں، اچھی بات کی جا رہی ہے جس کو آپ جو بات کرنے کی آپ کو رخصت ہے، وہ بات بھی اگر مسجد میں کی جا رہی ہے تو مکروہ ہے۔ مسجد میں مجلس علم میں، میت کے نزدیک، قبرستان میں، اذان میں، تلاوت قرآن شریف کے قریب دنیاوی باتیں کرنا بعض علماء نے کہا ہے کہ 30 برس کے نیک اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب کلام مباح نیکیوں کو نہیں چھوڑتا تو پھر ان لوگوں کا کیا ہو جو بیہودہ کلام اور زمانے بھر کی پنچایتیں مسجدوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں اشعار نہ پڑھیں۔ اشعار البتہ جن اشعار میں ذکر ہو ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وعظ و نصیحت یا نعمت و حکمت الہی یا صفات صالحین کا ذکر ہو تو پڑھنا بہتر ہے، اور پچھلی امتوں اور گزشتہ زمانوں کا ذکر ہو تو پڑھنا مباح ہے، اور خط و خال وغیرہ کا ذکر ہو تو پڑھنا مکروہ ہے، یعنی کہ کسی عورت کی اس کے بال ایسے ہیں، اس کے چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، کسی اپنے خاتون محبوب کی اگر کوئی تذکرہ کرے اس شعر میں تو وہ مکروہ ہے مسجد میں۔ مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے سے احتراز کریں، مگر معتکف کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اگر پیر میں مٹی وغیرہ لگی ہو تو اس کو مسجد کی دیوار یا ستون سے صاف نہ کریں۔ لڑکوں اور دیوانوں کو مسجد میں داخل نہ ہونے دیں، اور اگر ان سے مسجد ناپاک ہونے کا گمان ہو تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کی تلاش نہ کریں۔ کوئی بھی اگر آپ کی چیز گم ہو گئی ہو تو مسجد کے جو نگران ہیں ان سے تذکرہ کر دیں، وہ جب بھی صاف صفائی کریں گے تو اس وقت ان کو جو بھی چیز ملے گی آپ کو وہ دے دیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جو ہے نا اپنی چیز ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کوئی نماز میں مصروف ہے، کوئی تلاوت میں مصروف ہے، سب کو جو ہے نا آپ ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کریں۔ مسجد کی گھاس یا کوڑا کچرا وغیرہ بے تعظیم جگہ نہ پھینکیں۔ مسجد میں انگلیاں نہ چٹکائیں، یعنی کہ انگلیاں جو توڑتے ہیں یوں، یہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ وہ امور جو مسجد میں مکروہ ہے تحریمی ہیں۔ مسجد کے دروازے کا بند کرنا، مگر حفاظت سامان کے لیے نماز کے اوقات کے علاوہ میں
تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اوقات میں دروازہ مسجد کا بند رہنا مکروہ تحریمی ہے، بند کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد کی چھت پر پاخانہ یا پیشاب یا جمع کرنا، مسجد کے اندر وضو یا کلی کرنا، مسجد کے اندر وضو یا کلی کرنا اس وقت جب کہ آپ کے لیے مسجد میں کوئی وضو خانہ یا بنا ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ جان بوجھ کے جو ہے نا مسجد میں زبردستی جو ہے نا کلی اور وضو بنا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر ایسی مسجد ہو، تنگ مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو، 100 گز کی مسجد یا کوئی بھی بہرحال مختصر سی مسجد ہو اور مسجد کے کنارے 35 پہ وضو خانہ بنا ہوا ہو اور لوگ وہاں وضو خانے تک نماز پڑھتے ہوں، تو اس وضو خانے میں جو مسجد کے ہی کونے میں بنا گیا ہے تنگی کی وجہ سے، وہاں پر بھی وضو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مسجد کے اندر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ کو ناک صاف کرنا ہے، ناک کا میل ہے یا ناک کے اندر آپ کو کیا کہتے ہیں نیٹ آ گیا ہو، تو اس وقت میں آپ کو چاہیے کہ اپنی دستی پہ اس کو پوچھ لیں۔ اگر دستی نہ ہو تو اندیشہ ہے کہ گرنے کا مسجد میں، تو اپنی آستین سے جو ہے نا آستین میں وہ گندگی کو لے لیں، پھر بعد میں جو ہے نا جا کے صاف کر لیں، لیکن مسجد کو گندا نہ کریں۔ مسجد میں نجاست آلود جسم سے داخل ہونا، یعنی آپ ناپاک نہیں ہیں لیکن آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، تو ویسے نجاست والے کپڑوں کو پہن کے داخل ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آپ خود نجیس ہیں تو حرام ہے۔ مسجد میں نجاست بھرے جوتوں کا ساتھ لے جانا، لوگ جو ہے نا جوتوں کی حفاظت کے لیے مسجد کے ایک دم بالکل اپنے سرانے پہ لے جا کے رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ مسجد میں بنی ہوئی ہے چپلوں کے لیے، کوئی خانہ بنا ہوا ہو، وہاں لے جا کے رکھ رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ مصلی بچھے ہوئے وہاں لے جا کے آپ اپنی چپل کو رکھ رہے ہیں اور اس میں نجاست لگی ہوئی ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں تلوار کا نیام سے باہر کھینچنا، جس سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، ایسا ایک صورت پیدا ہو جائے تو مکروہ تحریمی ہے۔ یا خالی محض کھینچنا بھی، یوں نکال کے کھینچ کے جو ہے نا آپ دکھا رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں لڑائی جھگڑا یا شور و غل کرنا، آواز پکارا کرنا، چیخنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو ٹوکنے کے لیے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑے صوفی ظاہر کرنے کے لیے بچوں کو ٹوکتے ہیں بڑی اونچی آوازوں میں، جھڑکیاں دے دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بھی اس میں خیال کرنا چاہیے کہ بھئی بچوں کو بھی جو ٹوکنا ہے یا کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے تو آہستہ آواز میں، اونچی آواز میں نہیں، اونچی آواز میں کریں گے تو مکروہ تحریمی ہے۔ آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں لیکن آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے، آپ خود گناہ گار ہو رہے ہیں۔ بچہ تو مکلف نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کو تکلیف بھی نہیں دی جائے تھی کہ بھئی آپ اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ پکڑ میں آئیں گے اگر آپ چیخیں گے تو۔ مسجد میں ہنسی مذاق یا لہو و لعب کرنا، مذاق کرنا، بیٹھے ہیں 4-5 لوگ بیٹھ گئے اور جو ہے نا ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہسن، پیاز وغیرہ بدبودار چیز کھا کر، اسی طرح بیڑی، چٹا وغیرہ پی کر مسجد میں داخل ہونا، یہ سب امور مکروہ تحریمی ہیں۔ انسان جیسے کہ آج کل ہمارے پاس تو ایک مزاج چل گیا ہے، ایک رسم چل گئی ہے کہ کبھی بھی رات کا کھانا کھاتے ہیں یا خصوصاً جو ہے نا کوئی مرغن کھانا، بریانی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ کچی پیاز ضرور کھاتے ہیں۔ تو اگر کچی پیاز کھا کے آپ ویسے ہی اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مکروہ تحریمی ہے۔ بلکہ معتکفین کو اگر کوئی کچھ اس طریقے کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے تو بعض لا علم معتکفین مسجد میں بیٹھ کر پیاز کھاتے ہیں کچی، جیسا کہ ہم بھی بیٹھے ہیں ہم اعتکاف میں بچوں کے ساتھ، معتکفین کے ساتھ ان کی درس و تدریس کے لیے، تو دیکھیں باضابطہ طور پہ جو ہے نا ان کو بریانیاں لا کے دی جا رہی ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، تو چلو وہ لوگ تو ثواب کے لیے لا کے دیے، لیکن ہمیں تو لحاظ کرنا چاہیے کہ جو کچی پیاز وہ اپنا اس کا ادب ہے کہ انہیں وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ڈالتا ہے پیاز، تو اس کو کھانا ضروری نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی ہے۔ جنب اور حائضہ کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، یعنی اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو، مرد ہو یا خواتین، پھر یا عورت حائضہ ہو تو اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ مسجد میں خیرات مانگنے اور دینے کی مذمت، مسجد میں کسی سائل کو سوال کرنا حرام ہے۔
مسجد میں ایسے سائل کو دینا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہو مکروہ تحریمی ہے۔ نشہ پی کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ نشے کی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں داخل ہونا منع ہے، اگرچہ نشہ نہ ہو، بلکہ ایسے شخص کو مسجد سے نکلوا دینا درست ہے جو انسان کے نشے میں ہو، نشے کی حالت میں ہو اور مسجد میں آ گیا ہو تو اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے۔ مسجد میں کسب و تجارت، مسجد میں آ کے جو ہے نا وہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر خرید و فروخت اور کسی پیشہ ور کو اپنا پیشہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد دینی امور خصوصاً عبادت و ذکر کے لیے ہے، نہ کہ دنیاوی کام و کاج کے لیے۔ حالت اعتکاف میں خرید و فروخت جائز ہے، جبکہ اب اس کے خرید و فروخت کے بغیر گھر کا چلنا مشکل ہو، بشرط یہ کہ اشیاء فروختنی مسجد میں نہ لائی جائے، یعنی آپ جو چیزوں کا معاملہ کر رہے ہیں وہ چیزیں مسجد میں لا کے نہ بیچیں، صرف بات ہو، معاملہ ہو۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، خریدنے والا شخص یا بیچنے والا شخص آپ کے پاس آیا، سو آپ نے جو ہے نا بات کر لی کہ بھئی میں اتنے پیسے دوں گا اور اتنے پیسوں میں یہ چیز خریدوں گا، یا آپ اتنے پیسے دیجئے میں اتنے پیسوں میں یہ چیز بیچوں گا، تو یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چیز لا کے رکھ کے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا نشر و اشاعت کر کے بیچیں اس کو، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد میں بیٹھ کر ضمناً اپنا کسب و پیشہ بھی کرتا جائے تو مضائقہ نہیں، یعنی اگر آپ ایک بھئی ایسی مسجد ہے جس کے دروازے کچھ بھی نہیں ہیں اور یا ایک فرد کا ایسا وہاں پر رہنا ضروری ہے، اب وہ انسان کو وہاں پر رہنا بھی ضروری ہے اور اس کے اپنے کفالت کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اس کو کمانا بھی ضروری ہے، تو ایسے شخص کو جس کو مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے، وہ شخص اگر خرید و فروخت کی چیزیں مسجد میں لا کر ہی بیچے تو جائز ہے۔ مسجد میں جنازے کی نماز، مسجد میں جنازے کی نماز نہ پڑھنی چاہیے، اس سے ثواب زیادہ رہتا ہے۔ مسجد میں اگر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں جو نماز جنازہ کا جو ثواب ہے وہ ثواب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر جنازے کی نماز کے لیے خاص مسجدیں نہ ہوں یا بارش وغیرہ کا عذر ہو تو بضرورت مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی عذر ہو تو، اب ماشاءاللہ ہمارے پاس صحن ہے مسجد میں، صحن کو چھوڑ کے جو ہے نا آپ مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں تو یہ بیکار ہے، آپ کا نماز جنازہ پڑھنا ہی بیکار ہے۔ آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی دعا کے لیے، اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو وہ ثواب جا رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ صرف ایک فرض ساقط ہوا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی، ورنہ جو ثواب ملنا چاہیے تھا مصلیین کو اور وہ نماز جنازہ کو وہ نہیں ملے گا۔ مسجد میں نکاح خوانی، مسجد کے اندر مجلس نکاح کا منعقد کرنا اور نکاح پڑھنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ مسجد کے متفرق احکام، مسجد کو راستہ قرار دینا جائز نہیں، یعنی مسجد میں سے آپ کا پیسہ ایسی جگہ مسجد بنی ہوئی ہو کہ ایک طرف ایک گلی ہو، دوسری طرف ایک گلی ہو، اور مسجد کے مصلوں پہ سے گزرتے ہوئے ایک گلی سے دوسری گلی کو جانے کا راستہ نکل سکتا ہو، دونوں گیٹ کھلے رہیں، تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے راستے کے طور پہ جو ہے نا مسجد کو استعمال کریں تو یہ بھی مکروہ ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ مسجد کے در و دیوار پر قرآن مجید کی صورتوں یا آیتوں وغیرہ کا لکھنا بہتر نہیں ہے۔ مسجد کی آج کل شہروں میں ایک مزاج، ایک رسم چل گئی ہے کہ مسجد کی دیواروں پہ آیتیں لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ مسجد کی دیواروں خصوصاً محراب اور قبلہ رخ دیوار کا نقش و نگار کم ہو یا زیادہ مکروہ ہے۔ تحریمی یا مکروہ ہے، مکروہ، یہاں پر تحریمی کا کوئی ذکر نہیں ہے، مکروہ ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ البتہ مسجد کے سقف، چھت کا نقش و نگار اگر کم ہو تو مذائقہ نہیں ہے، چھت پہ اگر نقش و نگار ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کم ہو تو، اور زیادہ ہو تو وہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے نقش و نگار پر وہ سقف ہی میں ہو، روپیہ خرچ کرنے سے فقراء کو خیرات دینا افضل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مسجد کی تعمیر ایک الگ چیز ہے، مسجد میں تعمیر میں آپ پیسہ دے رہے ہیں ایک الگ چیز ہے، مسجد کی نقش و نگار میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں جو کہ اضافی کام ہے۔ سو اس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ اگر آپ نقش و نگار میں اگر آپ شریک ہو رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کو جو ہے نا اس کی مدد کر دو۔ آپ
فقیر کی مدد کر دیں گے تو یہ فقیر کی مدد کرنا آپ کو مسجد کے نقش و نگار اس کی تزئین سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مسجد میں دینی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ مسجد سے کبوتر، ابابیل وغیرہ کے گھونسلوں کا نکال کر پھینک دینا جائز ہے، اگرچہ ان میں انڈے بچے بھی ہوں۔ مسجد کو غبار اور مکڑی کے جالوں وغیرہ سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ مسجد کو ہر وقت خوشبودار رکھنا چاہیے، اگر گنجائش ہو رکھ سکتے ہوں، اگربتی لگا کر، عود جلا کر، لوبان جلا کر یا پھر بخور جلا کر، آپ کی استطاعت کے مطابق جس قدر ہو سکے مسجد کو آپ معطر رکھیں، خوشبودار رکھیں۔ مسجد کی صفائی اور ہر طرح کی خدمت کرنا موجب سعادت و حسنات ہے۔ مسجد کی آپ کسی بھی انداز سے خدمت کیجئے، دامے دیرمے سخنے، سوائے سعادت اور نیک بختی کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو اس میں کا ثواب ہی ملے گا۔ خداوند جل شانہ مسلمانوں کو یہ سعادت اور توفیق حسنات عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر روزانہ 5 وقت مسجد کی حاضری اور نماز کی پابندی پر قائم رکھے کہ نماز ہی اصل اصول سعادت اور ام الحسنات ہے، جس کے احکام اور تفصیلی مسائل اس سلسلے کے آئندہ حصے میں بیان ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ جو حصے سوم ہے، اس میں تقریباً میت کے مسائل، غسل کے میت کے غسل اور کفن دفن کے بارے میں بیان ہوا، لیکن وہاں پر اس کے بیان کے بعد بھی کچھ تشفی نہیں ہو سکی، سو یہاں پر مفتی صاحب نے میت کے مسائل پر ایک تتمہ اس میں جوڑ دیا ہے، اس لیے تتمہ یعنی کہ کچھ باتیں ایسا محسوس ہو کہ کچھ باقی رہ گئی ہوں، تو اس کے بعد میں جو آخر میں گفتگو کی جاتی ہے اس کو تتمہ کہتے ہیں، یعنی کہ بات کو پورا کرنا۔ غسل اور اس کے متعلق احکام۔ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یہ سب کو علم میں ہونا چاہیے کہ میت کا غسل فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی نہ کسی شخص کو دینا ہی ہے، اور کوئی بھی شخص دے دے تو سب کے سب بری ذمہ ہیں، اور کوئی بھی نہ دے تو سب کے سب گناہ گار۔ تو گناہ گار کون ہوں گے؟ محلے والے۔ اگر کوئی خاندان والے نہ ہو، محرم نہ ہو، ہاں، محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اگر جو ہے محرم ہوتے ہوئے اگر وہ لوگ جو ہے غسل نہیں دے رہے ہیں، اور جو ہے جو احکام شریعت میں بتائے گئے ہیں کہ جس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے ساتھ تدفین اور کفن دفن کا جو معاملہ ہے، تو وہ محرم اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں پر یہ چیز ولیوں پر ہوتا ہے، جی، یعنی ان کے انتقال کے بعد جو لوگ وارثین ہوتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو جب اولاد نہیں ہے تو ان کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جی، تو پھر وہ لوگ جو ہے پکڑے جائیں گے بالکل۔ اگر وہ لوگ یا نہیں ہے، امریکہ کینیڈا میں ان کو اطلاع دے دی گئی، اس کے باوجود بھی وہ غفلت کر رہے ہیں، لاپرواہی کر رہے ہیں، یا پیسے نہیں بھیجے یا کوئی انتظام نہیں کرے، جبکہ کر سکتے ہیں، جی، نہیں کرے تو وہ لوگ قابل گرفت ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ محلے والے یا پھر قریبی خاندان والوں یہ چیز جو ہے عائد ہوتی ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور دفن کیا جائے، اور ان کو جو ہے نا کفن دفن دیا جائے، نہلایا جائے، غسل دیا جائے۔ اگر کوئی نہیں کرتے ہیں تو یہ پورے خاندان پہ وبال رہیں گا، اگر خاندان والے نہیں کریں گے تو پھر محلے والوں پہ وبال رہیں گا، یعنی بالکل برابر سے یہ کسی نہ کسی کو کرنا ہی ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ بھئی پہلے کون کرے، کس کا حق بنتا ہے وہ کرے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے وہ گناہ گار ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آگے ہیں نیچے ہیں ان کے بعد ان کا مقام آتا ہے، ان کا حق ہوتا ہے وہ بھی نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ غسل دینے والا میت کا کوئی عزیز و قریب ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، دادا ہو، نانا ہو، یا پھر اس کا عزیز قریب دوست ہو۔ اگر عزیز اس کا نہلانا نہ جانتا ہو تو پھر کوئی پرہیزگار آدمی غسل دے، اور غسل دینے کے مسئلے کو اتنا یعنی کہ اتنا سخت بنا دیے ہیں کہ اب وہ غسالی آئے گا تو غسل دے سکتا ہے، باقی کا کوئی نہیں دے سکتے۔ حالانکہ غسل دینا بالکل آسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ غسل دینے سے پہلے غسل میں کون سی چیزیں لگتی ہیں اس کو آپ لا لیں، پھر اس کے بعد میں غسل کے دینے کے لیے کون سی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان ہو رہی ہے مختصر۔ جیسے کہ اب غسل دینا ہے تو کافور اس میں لگتا ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اللہ نے دولت دی ہے اور اتنی تو دولت ہوتی ہے کسی کے پاس کہ ایک 4-5 ہزار روپے میت پہ خرچ کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں، تو کافور اس میں لگتا ہے، عود کا استعمال ہوتا ہے، اگربتی کا استعمال ہوتا ہے، یا عود اور خوشبو کا استعمال ہوتا ہے، عطر کا استعمال ہوتا ہے، وہ آپ لا لیں، روئی لا کے رکھ لیں، پھر اس کے بعد میں کفن لا کے رکھ لیں، یہ ساری چیزوں کا پہلے سے بیری کے پتے لا کے رکھ لیں، اگر گلے خیرو
یہاں پر اپنے دواساز کی دکان پہ اگر کہیں گے جا کے گل خیرو تو وہ دے دیتا ہے، وہ پتے لا کے رکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں پہلے لا کے رکھنے کے بعد آپ کیا کریں، پہلے آنے کے بعد دیکھیں آپ اگر غسل دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ منگا لیے فہرست کے طور پہ، لا کے رکھ لیے۔ لا کے رکھنے کے بعد اب میت ہے، پہلے جا کے دیکھ لیں کہ میت کون سی حالت میں ہے، میت کے جو احکام بتائے گئے ہیں، میت کو اسی طریقے سے لٹایا گیا ہے یا نہیں لٹایا گیا ہے، وہ دیکھ لیں آپ اگر آپ غسل دے رہے ہیں تو۔ اس کے بعد میت لیٹی ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ ایک یہ کہہ دیجئے، مشورہ دے دیجئے کہ میت کے قریب میں خوشبو جلا دی جائے۔ میت کے قریب میں خوشبو جل رہی ہے، اب آپ اپنے غسل کی تیاری کیجئے۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے نا ایک صاف پانی سے پہلے ایک جگہ پانی گرم کرنے رکھا دیجئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تختہ جو جس میں غسل دینا ہے اس کو دھلوا دینا ہے۔ وہ جب صاف ہو گیا تو پھر پانی جب گرم ہونے کے بعد 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیجئے۔ پانی گرم ہوتے وقت میں اس میں بیری کے پتے ڈال کے گرم کر لیجئے، اگر بیری کے پتے مل جائیں تو، اور اگر گلے خیرو مل جائے تو اور اچھا ہے۔ وہ اس میں جو ہے نا بیری کے وہ ڈال کے گرم کر لیں، پھر اس کو جو ہے نا ایک بالٹی میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد میں ایک پانی تھوڑا سا گرم کر لے کے اس میں کیا ہے کافور ڈال لیں۔ یہ 2 طریقے کے پانی آپ اپنے پاس رکھ لیے۔ رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد میں کیا ہے، اب میت کو اب جب پوری تیاری ہو گئی آپ کی، اور تختے کے لیے علماء اکرام نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تختے کو بھی معطر کر لیا جائے، خوشبودار کر لیا جائے۔ تو تختہ جب دھو لیں تو تختہ دھونے کے بعد آپ کیا کریں، ایک خوشبو عود جلا کر یا پھر اگربتی جلا کر تختے کے اطراف سے نیچے اوپر دھونی دے لیں اس کو 3 یا 7 مرتبہ، بالکل جو ہے نا خوشبودار ہو جائے تختہ۔ پھر اس کے بعد میں اب میت کو لائیں، میت کو لانے کے بعد تختے پہ لٹائیں۔ لٹانے کے بعد لٹانے سے پہلے آپ ایک ایسے کپڑے کا انتظام کر لیں جو کپڑا کہ موٹا ہو، پانی کے ڈالنے کے بعد بھی وہ جسم کو چپک نہ جائے اور جسم کی جو رنگت ہے وہ دکھنے نہ پائے، اتنا پتلا نہ ہو، موٹا ہو بالکل، جیسے کہ مسجد میں کاٹن کی چاندیاں بچھائی جاتی ہیں ویسا کپڑا، کتنا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اتنا کپڑا پہلے سے آپ اس کا انتظام کر لیں۔ پھر اس کے بعد میت کو بلائیں، میت کو منگوائیں۔ اب میت جب آ گئی تو آپ جو ہے نا میت کو تختے پہ لٹا دیں۔ لٹانے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ پیر یا تو قبلے کی طرف ہو یا پیر جنوب کی طرف ہو، یعنی کیونکہ اب جب ہم میت کی روح نکل جاتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے ادھر قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، تو جنوب کی طرف پیر لٹائیں گے تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوگا، یا پھر قبلے کی طرف پیر کریں گے تو اس کی قبلے کی طرف چہرہ ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال کریں، یا تو قبلے کی طرف پیر کریں یا پھر جنوب کی طرف پیر کریں، کسی بھی حال میں اس کا چہرہ غسل کے وقت لیٹے وقت قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کریں، آپ اس میت پہ وہ کپڑا بچھا دیں، جو کپڑا منگائے تھے ہم کاٹن کا کپڑا، جو موٹا قسم کا کپڑا تھا، اور اس کو کیا کریں ناف سے لے کر گھٹنے تک بچھا دیں۔ بچھانے کے بعد اب وہ میت کے کپڑے پھاٹیں، میت کے کپڑے قینچی سے یا کسی بھی طریقے سے پورے کپڑے اس کے اتروا دیں، لیکن یہ ہے کہ پہلے کپڑا بچھا دیں اس کے بعد میں کاٹیں، یہ نہیں کہ کپڑے پورے ننگا کر دینے کے بعد کپڑا بچھا رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ اب آپ کی تیاری ہو گئی، ابھی یہ نہیں میت کا اب آپ غسل دینے کے لیے اب تیار ہیں آپ بالکل، یعنی پہلے سے کیا چیز کیا خیال کیا ہوں میں کہ پہلے سے آپ جو ہے نا کافور منگا لیں، لوبھان منگا لیں، عود منگا لیں، ساری چیزیں منگانے کے بعد ایک پانی میں کافور ڈال کے رکھ لیں، اور ایک پانی میں بیری کا پتہ ڈال کے گرم کر لیں، گرم کر کے بالکل ایک دم تختے کے قریب لگ رہے اور تختے کو دھونی دے کے معطر کر لیں۔ معطر کرنے کے بعد پھر میت کو بلانے سے پہلے آپ ایک کپڑا جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھانکے وہ کپڑا منگا لیں، پھر اس کے بعد میں میت کو بلائیں، منگوا کر تختے پہ لٹوائیں، اور پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ کپڑے پھاڑنے سے پہلے، کپڑے کھولنے سے پہلے میت کے جتنے لوگ موجود ہیں سب کو باہر کر دیں، صرف 1 یا 2 فرد جو آپ کا ساتھ دیں میت کو اٹھانے میں، پانی دینے میں، 1 یا 2 فرد، کتنے بھی عزیز و قریب کیوں نہ ہوں، صرف 2 یا 3 آدمی آپ وہاں رہیں، اس سے زیادہ کا رہنا بہتر نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ آج کل بعض جگہ تو بالکل اتنا خوف ہوتا ہے کہ میت کے قریب ہی نہیں آتے ہیں، ایسے خاندان ہوتے ہیں، بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں کہ میت کو غسل دے رہے ہیں تو گویا ایسے اس کو پھول پنا رہے ہیں، پورے کے پورے لوگ جو ہے نا وہ غسل خانے میں بھر جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو بالکل اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور صرف 1 آدمی غسل، اس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی، جتنے سے کام چل جائے اتنے ہی لوگ جو ہے نا غسل خانے میں جہاں بھی غسل دے رہے ہیں آپ رہیں، اور اتنا خیال رکھیں کہ جہاں پر غسل دیا جا رہا ہے وہاں پر بالکل کھلا ہوا حصہ نہ ہو، کسی کمرے میں دے یا پھر کوئی دیوان خانہ
آپ خالی کروا دیں، یا پھر کوئی بھی کمرہ یا ہال خالی کروا دیں جہاں پر سے پانی آرام سے بہہ جائے، یا پھر اگر آپ باہر صحن میں ہی غسل دے رہے ہیں تو شامیانے لگا لیں اطراف سے، بالکل ایسا گھیر لیں کہ کوئی نظر نہ پڑے میت پر، اوپر سے ڈیرا ڈلوا دیں، سائڈ سے جو ہے نا وال بن لیں، وال۔ یہ آپ غسل کے لیے تیار ہیں۔ اب غسل دینے کا طریقہ، تو آپ کو جو ہے نا غسل دینے کے طریقے میں کیا ہے؟ غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میت کو تختے پر لٹا دیں، اس طرح کے پاؤں جنوب یا قبلے کی طرف ہو، سہولت و موقع کے لحاظ سے، جیسا کہ میں بتایا ابھی۔ پھر اس کے جسم سے تمام کپڑے اتار لیں، لیکن ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا ڈال دیں۔ اس کے بعد غسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر، اب دیکھیے غسل جب شروع ہو رہا ہے تو غسال جو بھی غسل دے رہا ہے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کھلے ہاتھوں سے غسل کے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو ہاتھ آپ غسل میں یا اس کے بدن کی صفائی میں لگا رہے ہیں اس کو کپڑا لپیٹ لینا چاہیے، ایک ایک انگلی کو لپٹے یا پورے ہاتھ کو لپٹیں، کسی بھی اعتبار سے آپ کی جلد ان کی جلد کو مس نہیں ہونی چاہیے، یعنی لگنا نہیں چاہیے، تو اس طریقے سے کپڑا آپ لپیٹ لیں۔ اس کے بعد غسل دینے والا اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ دھو ڈالے۔ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ پانی لیں، گرم پانی، جس میں بیری کا پتہ ڈال کے گرم کیا گیا، اور اس کو اتنا گرم نہ کریں کہ جتنا ایک زندہ انسان کو چرکا یا تکلیف دے، بالکل کنکنا ہو، وہ اس قدر پانی لے کر جو ہے نا شرمگاہ پہ ڈالیں، یعنی کہ وہ کپڑے کے اوپر سے ڈالیں، یا کپڑا ایسے اٹھائیں کہ آپ کی نظر بھی نہ پڑے، کسی کی نظر نہ پڑے، کپڑے اٹھائیں اور پانی ڈال دیں۔ پانی ڈالنے کے بعد پھر جو ہے نا جس ہاتھ کو آپ نے کپڑا بندھا ہے اس سے جو ہے نا اس کی شرمگاہ، یعنی شرمگاہ کا حصہ، یعنی ناف کے نیچے کا حصہ جو بھی ہے، آپ اس کو ناف کے نیچے کا حصہ، پچھلا حصہ، ساری کی ساری چیزیں وہ دھلا دیں اس کو، اور پھر طہارت کرا دیں۔ طہارت کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ پیٹھ کی طرف ہاتھ دیں، اس کے میت کے پیٹھ کی طرف ہاتھ دے کے اس طریقے سے اٹھائیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اگر کوئی نجاست، اگر اس کو پاخانہ محسوس ہونے والا تھا، پاخانہ ہونے والا تھا یا پیشاب نکلنے والا تھا، تو اس طریقے سے آپ اگر اس کے کمر کو ہاتھ دے کر اس کو اٹھا دیں گے تو اس سے جو ہے نا اس کی طہارت ہو جائے گی، جو کچھ پاخانہ یا پیشاب بالکل رکا ہوا ہو وہ نکل جائے گا۔ اور کہیں طہارت کرا دینے کے بعد کہیں بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہو اس کو دھو دیں۔ اس کے بعد اب طہارت ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو اس کو وضو کریں۔ وضو میں، میت کے وضو میں ابتدا نہ یہ ہاتھ دھونے سے ہوتی ہے، نہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے ہوتی ہے، سیدھے میت کے غسل میں، میت کے وضو میں ابتدا اس کے چہرے سے ہوتی ہے، چہرہ دھونے سے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ کو، اپنی انگلی کو روئی باندھ کر اس کی ناک صاف کر دیں، یا اور اس کے جو ہے نا دانت صاف کر دیں اور اس کی زبان صاف کر دیں تو اس کی اجازت ہے، دانت صاف کر دیں اور اس کی ناک صاف کر دیں تو اس کی اجازت ہے۔ کلی کرانے ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے عوض اس کے بدلے میں کپڑا یا روئی تر کر کے دانت اور منہ اور ناک صاف کرا دیں۔ اب یہ دانت اور منہ صاف ہو جائے تو میت کے منہ اور ناک اور کان میں روئی لگا دیں، یعنی آپ نے میت کو لٹایا، میت کو لٹانے کے بعد اس کے کمر کو سہارا دے کے اس کو طہارت کرائی، طہارت کرانے کے بعد غلاظت نکلی، اس کے بدن پہ جو غلاظت تھی آپ نے وہ غلاظت دھو دی، دھونے کے بعد اس کا پورا حصہ، نچلا حصہ، یعنی کہ بدن پہ کہیں بھی نجاست آپ کو نہیں دکھ رہی ہے، اس کے بعد میں آپ وضو کرانا شروع کر رہے تھے، تو وضو کرانا شروع کرنے سے پہلے آپ نے چہرہ دھونا شروع کیا۔ چہرہ دھونے میں آپ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا کہ اس کے دانت کو روئی سے صاف کر دیا، اس کے منہ کو روئی سے صاف کر دیا، اس کی ناک کو روئی سے صاف کر دیا۔ اس کے بعد میں اب آگے کی جو کارروائی ہے اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے کان میں، اس کے ناک میں روئی لگا دینی ہے، کیونکہ اب اس کو دائیں کروٹ پہ پلٹا جائے گا، بائیں کروٹ پہ پلٹا جائے گا، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا پانی جانے کا اندیشہ ہے اس کی ناک اور کان میں، تو اس لیے وہاں پر روئی لگا دینا بہتر ہے۔ اب اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد پانی نہ بھر جائے، پھر سر کے بال اور داڑھی ختمی یا صابن وغیرہ سے اس طرح مل کر دھو ڈالیں کہ بال صاف ہو جائیں، اگر بال نہ ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں۔ یعنی اب آپ نے روئی لگا دی چہرہ دھونے میں، دانت صاف کرنے کے بعد، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے کان میں اور ناک میں روئی لگا دی، اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو میت کے بال اور میت کی داڑھی دھونی ہے۔ اس میں جو ہے نا اگر آپ گولے خیرو میں، ایک اچھی چیز ہے پہلے سے چلتی آ رہی ہے، وہ اگر مل جائے تو لگائیں، اگر وہ نہ ملے کوئی بھی خوشبو والا صابن جس میں زیادہ تیزابیت نہ ہو،
یعنی جلن نہ ہو، بالکل ہلکا، جیسے کہ بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ویسا صابن لے کر اس کے چہرے، اس کے بال کو، سر کے بال کو اور اس کے داڑھی کے بال کو دھو دیں۔ اگر کسی میت کے سر کے بال بھی نہ ہوں اور داڑھی کے بال بھی نہ ہوں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر بیری کا پتا ملا ہوا نیم گرم پانی ڈالنا شروع کریں اور سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اتنا ڈالیں کہ تختے کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ نیم گرم پانی، نیم گرم پانی، کنکنا، نیم گرم پانی کیا ہے؟ کنکنا پانی، جیسا کہ اگر ہم جو ہے نا زندہ لوگ نہاتے ہیں جی تو نہانے کے بعد ان میں جو برداشت کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے، جتنا کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں، ویسا ہی پانی جو ہے مردے کو نہلانا چاہیے، کیونکہ مردے کی حالت بھی زندوں کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل، فرق یہ ہے کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ بس دفاع، یعنی اپنے سے کوئی چیز کو دور نہیں کر سکتا، وہ نہ جواب دے سکتا ہے نہ کوئی احساس کرا سکتا ہے، ورنہ احساس کرنے کی جہاں تک بات ہے وہ ہر چیز کا احساس کرتا ہے۔ تو وضو کرا دیں، وضو پورا ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد پھر اب ادھر اس کو بائیں کروٹ پہ لٹائیں، یعنی اب یہ سمجھ لیجئے یہ ایک تختہ ہے، تختے پہ میت لیٹی ہوئی ہے، سو اس کو الٹی کروٹ پہ لٹائیں۔ الٹی کروٹ پہ لٹائیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب پانی ڈالیں گے تو سیدھی کروٹ پہ پانی ڈالیں گے تو غسل کی ابتدا دائیں طرف سے ہوگی، سو یہ فائدہ ہوگا اگر آپ بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے اور مستحب بھی ہے کہ آپ بائیں کروٹ پہ لٹا کر بیری کے پتا ملا ہوا نیم گرم پانی ڈالنا شروع کریں اور سر سے پاؤں تک 3 مرتبہ اتنا ڈالیں کہ تختے کے نیچے تک پانی چلا جائے۔ اب 1 مرتبہ غسل ہو گیا، یہ فرض غسل ختم، فرض کفایہ جو تھا آپ کے ذمے میں وہ فرض کفایہ غسل ختم ہو گیا۔ اب کوئی بھی انسان گناہ گار نہیں ہوگا، سب گناہ سے بچ گئے۔ اب اس کے آگے بھی اگر آپ نے پھر اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا کے پانی بہایا، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پہ لٹا کے کافور والا پانی ڈال کے نہلایا، تو یہ ساری چیزیں مستحب میں آتی ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اس کو دائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پیر تک 3 دفعہ وہی پانی اس طرح ڈالیں کہ نیچے تک پہنچ جائے۔ پھر میت کی کمر کی طرف غسل دینے والا سہارا دے کر کسی قدر بٹھانے کے قریب کر دے اور آہستہ آہستہ اس کا پیٹ اور اوپر سے نیچے کی طرف مل دے۔ اگرچہ رطوبت و نجاست نکلے تو صرف اسی کو صاف کر کے دھو ڈالے، اس سے وضو و غسل میں کچھ خلل نہیں آتا۔ یعنی اب 1 مرتبہ غسل آپ نے دے دیا، آپ فارغ ہو گئے اپنے ذمے سے، اس کے بعد میں پھر آپ دوسری مرتبہ اس کو میت کو غسل دے رہے ہیں دائیں کروٹ پہ لٹا کے، تو اس میں جو ہے نا دائیں کروٹ پہ لٹا کے جب آپ غسل دے رہے ہیں تو اس میں ایک اضافی کام یہ کرنا چاہیے کہ پھر ایک مرتبہ میت کو تھوڑا سا ایسا سہارا دے کر اٹھانا چاہیے کہ اور پیٹ کو ملنا چاہیے، ہو سکتا ہے اور بھی کچھ نجاست اگر رہ گئی ہو تو وہ نجاست بھی نکل جائے۔ اب وہ جب نجاست نکل گئی تو اب وہاں پر جہاں پر نجاست کی گندگی لگی ہوئی ہے جس حصے پہ، سو اتنے حصے کو دھو دیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ اس کو کچھ منی وغیرہ خارج ہوئی یا پھر لیٹرن نکلا تو آپ پھر سے غسل کرانا، آپ کو وضو کرانا ضروری نہیں ہے، وضو و غسل نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہوتا ہے، دوبارہ جو ہے نا اس کو اگر پیٹ کے سہارا دے کے اگر کچھ نجاست کو نکلی تو دھوئیں۔ اس کے بعد پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی 3 دفعہ خوب بہا دیں کہ تخت کے نیچے تک بہہ نکلے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہوا اور غسل ختم ہو گیا، یعنی اب بائیں کروٹ پہ لٹا دیے، پھر سہارا دے کے نجاست نکلی، ختم ہو گئی۔ اب یہ بیری کے پتے کا پانی جو ڈالنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر پانی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو کافور ملا ہوا پانی جو ہم پہلے ہی سے رکھ لیے ہیں تیار، تو وہ کافور ملا ہوا پانی اس کے دائیں کروٹ، جب بائیں کروٹ پہ لٹائے تو دائیں کروٹ اس کے اوپر ہوگی، تو اس دائیں کروٹ پہ سر سے لے کر پیر تک ڈالیں۔ ڈالنے کے بعد اتنا ڈالیں کافور ملا ہوا پانی بھی کہ پورا کا پورا تخت کے نیچے تک بہہ جائے۔ یہ غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میت کا بدن کسی کا پاک کپڑے سے خشک کر کے میت کو تختے سے اٹھا کر بچھے ہوئے کفن پر رکھ دیں۔ یعنی اب یہ غسل ختم ہوا، غسل ختم ہونے کے بعد اب وہاں پر سے میت کو اٹھائیں، جو کپڑا آپ نے رکھا تھا وہ ناف سے لے کر پیر تک وہ کپڑا وہ رکھیں۔ اس کے بعد میں جب پورا بدن پوچھ دیں تو کوئی دوسرا کپڑا اس پر ڈھانپ کے ان کو جو ہے نا میت کو پھر وہاں سے اٹھا کے کفن پہ رکھیں۔ بچھے ہوئے کفن پر رکھ دیں اور منہ، ناک اور کان سے روئی نکال ڈالیں، اور اگر کوئی خوشبودار چیز عطر وغیرہ موجود ہو تو اس کے سر اور داڑھی میں لگا دیں۔ یعنی
اب میت کو آپ نے تختے سے اٹھا کے ایسی جگہ پہ جہاں کفن بچھا ہوا ہے، بوریے پہ بچھا ہوا ہو یا پھر کسی تختے پہ، چارپائی پہ، جہاں بھی کفن کو پھیلایا گیا ہو، جس طریقے سے اس کے پھیلانے کا طریقہ ہے، وہاں پر اس کو جب میت کو رکھا گیا ہے تو وہاں پر پھر آپ کو چند چیزیں کرنی ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس خوشبو ہو، مشک کی خوشبو ہو، عنبر کی خوشبو ہو، جو بھی عطر ہو، وہ عطر آپ کو سر اور داڑھی میں لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کافور اگر آپ پہلے سے لا رکھے ہوں تو اس کافور کو سجدے کی جگہوں پر، پیشانی پر، یہ ہے اس ہاتھ پر، جہاں یہاں تک، پھر اپنے اس کے پیروں پر، چہرے پر کافور ملنا چاہیے۔ تنبیہ، میت کے بالوں میں کنگھی نہ کریں اور نہ بال مونچھ ناخن کاٹیں۔ ہاں اگر کوئی ناخن ٹوٹ گیا ہو تو اس کو علیحدہ کر دیں۔ غسل دینے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جس کو میت کا دیکھنا جائز ہو، بس عورت کو مرد یا مرد کو عورت غسل دینا جائز نہیں اگرچہ وہ محرم ہو۔ البتہ منکوحہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر کا اپنی عورت کو غسل دینا جائز نہیں۔ وجہ اس کی اس سے پہلے کی نشست میں بتائی گئی تھی، یہاں ایک اور وجہ آپ کے علم اضافے کے لیے بیان کر دوں۔ یہ نکاح میں جب عورت مرد کے یا مرد عورت کے نکاح میں آتے ہیں تو دو طرح سے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مرد کے حقوق، ایک ہوتے ہیں عورت کے حقوق۔ مرد کے حقوق یہ ہیں کہ عورت اس کے مل کے متع، اس کے خاص حصے سے مرد کو افادہ کرنے دے، استفادہ کرنے دے، یعنی کہ اس کو استعمال کرنے دے، فائدہ اٹھانے دے اس کے مخصوص حصوں سے، یہ مرد کا حصہ ہے، حق ہے۔ اور عورت کے حقوق کیا ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے نان و نفقہ حاصل کرے، یہ عورت کے حقوق ہیں۔ اب جب نکاح انتقال ہوتا ہے عورت کا یا مرد کا، تو ہوتا کیا ہے کہ مرد کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اب ختم ہو جاتے ہیں، یعنی مرد کے حقوق جیسے ہی انتقال ہوا حق ساقط ہو گیا۔ تو اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب مرد کا مقصد نکاح سے مل کے متع سے استفادہ تھا تو اس کا نکاح کا جو مقصد تھا مقصد ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں، عورت کے حقوق نان و نفقہ، اور نان و نفقہ عورت اگر طلاق سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا بھی ہے تو عورت کی جب تک عدت باقی رہتی ہے، عورت کی جب تک عدت باقی رہتی ہے مرد کے ذمے میں وہ باقی رہتے ہیں۔ عدت تک عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، یعنی وہ کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سو اس اعتبار سے عورت ابھی بھی مرد کے نکاح میں شمار کی جاتی ہے، سو اس لیے عورت کے حق میں مرد کا نکاح باقی رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے عورت کو اجازت ہے مرد کا غسل دینے کی کہ اس کا نکاح بھی باقی ہے، لیکن مرد کا چونکہ نکاح ختم ہو گیا اس لیے مرد کو اجازت نہیں ہے عورت کا غسل دینے کی۔ جبکہ حنبلی مسلک میں جو ہے نکاح ختم نہیں ہوتا، تو وہاں پر پھر عرض کرنے کے چار ہوں گی، جیسا کہ اب یہاں پر اس سے پہلے کی نشست میں ہم یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے صرف یعنی جو عورت جب زندہ ہوتی ہے یعنی بیوی جب زندہ رہتی ہے تو اس کے جسم سے جو لذت، راحت، سرور، سکون جو فائدہ مرد حاصل کرتا ہے تو وہ انتقال کے بعد صرف وہ فائدہ حاصل کرنے سے منع کر دیا، لیکن وہ نکاح میں رہے گی، نکاح میں اس وجہ سے نکاح میں رہے گی کیونکہ جنت میں پھر وہی شوہر کے ساتھ جو ہے ہاں اگر اسی شوہر کے نکاح میں وہ عورت انتقال کر جائے تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اگر شوہر کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح وہ کر لی، اگر اس کے نکاح میں اس کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ دوسرے شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی، یا نہیں وہ دونوں شوہر بھی اس کی زندگی میں ہی انتقال کر جائیں تو پھر قیامت کے دن وہ عورت کے یعنی عورت کو اختیار دے دیا جائے گا، اس کو اجازت دی جائے گی کہ تو جس شوہر کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر جب کہ جنت میں نکاح جو ہے ختم نہیں ہو رہا ہے تو دنیاوی اعتبار سے نکاح ختم ہونا تھوڑا سا کیونکہ یہ خلاف عقل تو ہو سکتے ہیں کہ خلاف شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں، شریعت کا دار و مدار غیب پر ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن سے بھی یہ جو ہے بات ثابت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ بعض مسائل جو ہے ظاہری طور پر آپ علماء کرام سے انشاءاللہ پھر اس کو نہیں یعنی کہ یہاں پر ایک باریک سی بات ہے، نکاح ختم صرف حقوق کے حق میں ہو رہا ہے، نکاح سے جو حق حاصل ہوتے ہیں، حقوق حاصل ہوتے ہیں، اس حقوق کے حق میں نکاح ختم ہو رہا ہے صرف ظاہری زندگی میں،
لیکن پھر جو نکاح کا جو اصل حکم ہے کہ آپ ان کے نکاح میں آپ ان کی اہلیہ ہیں، یہ جو نسبت کی جاتی ہے کہ یہ ان کی اہلیہ ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، وہ نسبت تو قائم رہے گی، اور وہ نسبت کا قائم ہونا ہی جنت میں جو ہے نا پھر سے رشتہ قائم ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں پر جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر حقوق کے سلسلے میں کہ نکاح سے جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ سو مرد کے حقوق برقرار نہیں رہتے ہیں انتقال کے بعد، سو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پر مرد کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی عورت ایسی جگہ مر جائے جہاں سوائے مردوں کے کوئی عورت نہ ہو، یا مرد ایسی جگہ مر جائے جہاں سوا عورتوں کے کوئی مرد نہ ہوں، تو ایسی حالت میں میت کو بجائے غسل کے تیمم کرا دینا چاہیے، لیکن غیر محرم کو اپنے ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ لینا ہوگا۔ اگر محرم یا زوجہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں۔ نابالغ لڑکی یعنی ایسی جگہ ہے کہ بھئی اب تو یہاں پر کیا ہے، تیمم کرانے کا حکم ہے۔ تیمم کرانا، وہ بھی تیمم کرانے کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اپنا ہاتھ لگا کے جو ہے نا تیمم نہیں کرانا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی کپڑا لپیٹ لینا ہے۔ کب یہ؟ جب کہ کوئی محرم نہ ہو میت کا، جیسے کہ بھئی اب عورت ہے، بہن ہے، یا اس کا بھائی ہے محرم، وہ نہیں ہے، یا پھر اس کی زوجہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی دوسری عورت اگر اس کو غسل دے رہی ہے تو پھر وہاں پر کپڑا لپیٹنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر اس کی محرم، اس کی یعنی کہ اس کی بیوی ہو یا پھر اس کے محرم ہو کوئی، تو وہاں پر اس طریقے سے کپڑا لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے، غسل دے سکتی ہے وہ۔ نابالغ لڑکے اور لڑکی کو عورت و مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ قابل شہوت یعنی قریب البلوغ نہ ہو، عورت نہ بنی ہو ابھی، جس سے احساس یا پھر شہوت یا کوئی خواہش کا احساس ہو۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کا غسل دینا فرض ہے، اور اگر مرا ہوا پیدا ہو، خواہ اعضاء بن چکے ہوں یا نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے، لیکن نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سڑی ہوئی میت پر صرف پانی ڈال کر بہا دینا کافی ہے۔ اگر کسی لاش کے ٹکڑے نصف سے زیادہ یا نصف معاصر کے ملیں تو غسل دیا جائے، ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص وہ دہ دردہ پانی میں ڈوب مر گیا ہو تو اس کو نکالتے وقت غسل کی نیت سے 3 بار پانی میں حرکت دے دینا کافی ہے، یعنی اس طریقے سے 3 مرتبہ اس طریقے سے ہلا کے نکال دیں تو کافی ہے، غسل ہو جائے گا۔ اگر کسی میت کو بغیر غسل کے قبر میں رکھ دیا ہو مگر ابھی مٹی نہ ڈالی ہو تو میت کو قبر سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے۔ ہاں اگر مٹی ڈال دی ہو تو پھر نہ نکالنا چاہیے۔ اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو میت کو تیمم کرا کے دفن کر دیں، پھر اگر دفن سے قبل یعنی کہ مٹی ڈالنے سے قبل پانی مل جائے تو غسل دے دیں۔ اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت جن کو غسل کی ضرورت ہو یا کوئی کافر میت کو غسل دے دے تو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا۔ شہید کو غسل نہ دینا چاہیے، ہاں اس صورت میں کہ بحالت جنابت قتل کیا گیا ہو، یعنی کہ غسل کی حاجت تھی، اسی میں جو ہے نا وہ جنگ کے لیے چلا گیا اور شہید ہو گیا، تو اس صورت میں غسل دینا چاہیے۔ یا لڑکا یا دیوانہ ہو یا عورت ہو جو حیض و نفاس کی حالت میں، جب وہ حیض و نفاس ہی کا خون ثابت ہو اور حیض پر 3 دن 3 رات گزر چکے ہوں، قتل کی گئی ہو، ان حالتوں میں شہید کو بھی غسل دینا چاہیے۔ میت کو غسل دیا ہوا پانی نجس ہے، یعنی نجس ہے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ کہیں گر جاتا ہے تو دوسری چیزوں کو بھی نجس کر دے گا۔ میت کو نہلانے کی اجرت لینی جائز نہیں، جبکہ ایک شخص ہو، یعنی ایک انسان انتقال کر گیا، اب وہاں پر صرف ایک ہی شخص موجود ہو تو اب اس کے اوپر انہیں اجرت مانگنا چاہ رہا ہے خاندان والوں سے، عورتوں سے، عورتیں ہیں، ایک مرد ہے، اب اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کے باوجود وہ غسل دینے پہ اجرت مانگ رہا ہے تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک نہیں کئی اشخاص ہوں، اب کسی پہ بھی متعین طور پہ فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں اجرت اگر طلب کرے تو پھر جائز ہے۔ میت کو غسل دے چکنے کے بعد کفن پہنائیں۔ کفن اور اس کے متعلق احکام۔ میت کو کفن دینا غسل کی طرح فرض کفایہ ہے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں، چادر، تہبند، کفنی، اور عورت کے کفن میں 5، چادر، تہبند، کفنی، سینہ بند، اوڑھنی۔ اب
کون سا کپڑا کتنا ہونا چاہیے، چادر کتنی ہونی چاہیے، تہبند کتنی ہونی چاہیے، کفنی کتنی ہونی چاہیے، اور سینہ بند کتنا ہونا چاہیے، پھر اوڑھنی کیسی ہونی چاہیے، ان کپڑوں کی مقدار بتا رہے ہیں۔ میت سے تھوڑی سی نکلتی ہوئی، یعنی کہ سر سے تھوڑا آگے اور پیر سے تھوڑا آگے، اتنی لمبی میت کے لیے چادر ہونی چاہیے، جس کو لفافہ بھی کہتے ہیں، غلاف بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کو غلاف سے تعبیر کیا ہے۔ سو یہ غلاف کہیں یا چادر کہیں، سو یہ اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ میت کے سر سے تھوڑی نکلنی چاہیے اور میت کے پیر سے تھوڑی نکلنی چاہیے۔ پھر تہبند کتنی ہونی چاہیے، میت کے بالکل سر سے لے کر پیر تک، آگے نکلنے کی ضرورت نہیں، چادر سے تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے، یہ تہبند ہو گیا۔ اس کے بعد میں کفنی ہے، کفنی 2 تہہ والا کپڑا، کتنا، گردن سے لے کر پیر تک ہونا چاہیے، 2 تہہ کپڑا۔ پھر اس میں 2 تہہ جب موڑ دیے جاتے ہیں تو جہاں سے کپڑا موڑا جاتا ہے وہاں پر ایک گریبان بنا لینا چاہیے، ایک سوراخ، جس سے گردن نکال لی جائے۔ سو اس طریقے سے کفنی کو تیار کر لیں۔ کفنی 2 تہہ کر کے کپڑے کو کتنی مقدار میں گردن سے لے کر اس کے پیر تک لینی چاہیے، یہ کفنی ہو گئی تیار۔ اور پھر عورت کے لیے 2 چیزیں اور زیادہ ہیں، ایک سینہ بند اور ایک اوڑھنی۔ تو سینہ بند کتنا ہونا چاہیے، سینہ بند سینے سے لے کر ران تک ہونا چاہیے، یعنی گھٹنے تک۔ پھر اور ایک اوڑھنی 3 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ 3 ہاتھ، 3 ہاتھ لمبی ہونی چاہیے اور چوڑان میں 2 بالشت۔ سو اس کو ذہن میں بٹھا لیں، اس طریقے سے کپڑا پہلے ہی سے تیار کر کے لا لیں۔ اب یہ چیزیں اتنی جتنی بتائی گئی ہیں کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے، یہ مسنون ہے۔ اگر کفن مسنون نہ ملے تو مرد کو صرف 2 کپڑے، چادر اور تہبند، اور عورت کو 3 کپڑے، چادر، تہبند، اوڑھنی بھی کافی ہے۔ اگر اسی قدر بھی نہ ملے تو جو کچھ مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کپڑا ضروری ہے جو پورے جسم کو چھپا سکے، ورنہ اگر آپ اپنے پیسوں سے اتنا کپڑا بھی نہ لا سکیں تو لوگوں سے مانگ کر پورا کریں، یا جس قدر جسم کھلا رہے اس کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیں۔ اگر مطلق کپڑا میسر نہ آئے تو پاک گھاس میں میت کو لپیٹ دیں اور قبر میں رکھ کر نماز پڑھیں۔ قدرت ہونے پر مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کرنی چاہیے۔ جو بچہ مرا پیدا ہو یا حمل گر جائے اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، غسل دینے کے بعد ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دے کافی ہے، کفن مسنون کی ضرورت نہیں۔ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہنے ہوئے خون آلودہ کپڑوں ہی میں دفنا دیں۔ ہاں، اگر اس کے جسم کو چھپانے کے لیے جتنا کہ چھپانا ضروری ہے اتنا بھی نہ چھپ رہا ہو تو وہاں پر کپڑا تھوڑا سا اور بڑھا دیں، یا پھر اگر کوئی زیادہ کپڑے ہوں، کچھ یعنی جنگی آلات اس کے بدن پہ ہوں حفاظت کے لیے، تو وہ اتار لیں، زیادہ ہو تو اتار لیں، کم ہو تو اس کو جوڑ دیں، نہیں اگر برابر ہو جتنی کی ضرورت ہے تو اتنے ہی کپڑوں پہ اس کی تدفین کر دیں۔ کفن انہی کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا حالت زندگی میں جائز تھا، یعنی کہ مرد کو ریشم پہننا جائز نہیں، عورت کو ریشم پہننا جائز ہے۔ عورت کو اگر ریشم کے کپڑے میں دفنا ہے تو جائز ہے، کفنا ہے تو جائز ہے، مرد کو ریشم کے کپڑے میں کفنا نہیں سکتے۔ پس مردوں کے لیے خالص ریشمی یا قسم و زعفرانی رنگ کے کپڑوں کا کفن درست نہیں، البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے لیے سفید افضل ہے، بہتر ہے، فضیلت والا ہے، ثواب میں زیادہ ہے۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو احسن، ورنہ پرانا بھی کافی ہے۔ جیسے کہ اکثر لوگ ایک نیک فال کے طور پہ عمرہ جس کپڑے پہ کرتے ہیں یا حج جس کپڑے پہ کرتے ہیں اسی کو جو ہے نا اپنے کفن کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو ایک طریقے سے یہ پرانا ہی کپڑا ہوا، تو یہ بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اب آپ یہ پرانا ہو گیا نیا کفن لے کے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب نئے کپڑے سے عمرہ کیا ہوا اور حج کیا ہوا جو احرام ہے وہ اور بھی بہتر ہے، اس سے ایک نسبت سرکار دو جہاں سلمہ کے شہر سے جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کا مرد جمعہ اور عیدین میں پہننا کرتا ہے، یعنی عیدین میں جس قیمتی کپڑوں کو پہنتا ہے مرد وہ قیمت کا ہی جو ہے نا اس کو
کپڑا کفن دینا چاہیے۔ اور عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں پہن کر جایا کرتی تھی جس قیمت کا، اس اعتبار سے یہ مسائل تتمہ ہیں، یعنی کہ بالکل وہاں سے چھوڑا مختصر کر کے دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا غفلت نہ ہو اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اس میں بالکل وہی مسائل ہیں تقریباً۔ اگر میت کا مال موجود نہ ہو تو اس کا کفن اس شخص پر واجب ہے جو حالت زندگی میں اس کی کفالت کرتا تھا۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ہو تو پھر بیت المال سے ورنہ مسلمانوں سے چندہ لے کر بنایا جائے۔ کفن پہنانے سے قبل کفن میں 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھنی دینا مستحب ہے، جیسے کہ میت کے تختے کو غسل دینے سے پہلے دھنی دینا بہتر تھا، اسی طریقے سے کفن دینے سے پہلے کفن کو بھی جو ہے نا خوشبو کی دھنی دینا، دھواں دینا بہتر ہے، مستحب ہے۔ مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے، یہ چیز دیکھیے یہ بہت بہتر ہے، اس کو سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں۔ ارادہ یہ ہوا تھا کہ کپڑے اور کوئی ایک گوڑی لا کے دکھایا جائے، لیکن ملے نہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے، پھر بھی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ کفن کی چادر کسی تختے یا بوریے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھائیں، یعنی کہ مرد کو اگر آپ کفنا رہے ہیں تو اس کے لیے 3 کپڑے آپ نے تیار کیے ہیں۔ ایک ہے چادر، جس کو بتایا گیا کہ سر سے تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، سر سے آگے، اور تھوڑا پیر سے آگے ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر میت 5 فٹ کی ہو تو چادر جو ہے نا 6 فٹ کی لے لیں کہ آدھا فٹ سر کی طرف نکل جائے اور آدھا فٹ پیر کی طرف نکل جائے۔ اور پھر جو تہبند ہے، پھر وہ پہلے چادر بچھا دیں جو سب سے بڑا کپڑا ہے، چادر بچھانے کے بعد اب تہبند بچھائیں۔ تہبند کتنا ہونا چاہیے؟ تہبند جس کو نام دیا جا رہا ہے کفن کے ٹکڑے کو، وہ ٹکڑا سر سے لے کر پیر تک ہونا چاہیے، بالکل سر سے پیر تک، سر سے آگے بڑا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہو گیا چادر۔ پھر اس کے بعد میں کفنی ایک قسم کے کرتے کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جیسے کرتا سلتے ہیں، کرتے میں ایک گلا ہوتا ہے، گلے میں آستین ہوتے ہیں، لیکن میت کے کرتے میں جسے کفنی کہتے ہیں اس میں آستین وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اور ادھر سے سلاوا نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طریقے سے، یعنی 2 تہہ کپڑا لیں۔ 2 تہہ کپڑا کتنا لیں؟ گردن سے لے کر پیر تک، یعنی کوئی بھی میت 5 فٹ کی ہو تو سر ایک آدھا فٹ کا نکال دیجئے، تو اب 4.5 فٹ کی کفنی لیں۔ کفنی لے کے اوپر سے جو ہے نا گلے کا حصہ اس کا سر نکل سکے اتنا جو ہے نا اس کو کپڑا کاٹ لیں۔ کپڑا کاٹنے کے بعد پھر کیا کریں؟ اب آپ چادر بچھا دیے تھے، چادر بچھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تہبند بچھا دی۔ تہبند بچھانے کے بعد اب یہ جو کفنی بچھا رہے ہیں تو کفنی کیسا بچھائیں؟ اس کا 2 تہہ تھے نا، 2 تہہ کو کھول لیں۔ 2 تہہ کو کھول کے کفنی کا جو ایک تہہ بچ رہا ہے اس کو سر جس طرف رکھنا ہے، میت کا سر جس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ آگے قبلہ ہے اور تختہ اس طریقے سے رکھا گیا ہے، تو سر اسی طرف رکھیں گے کیونکہ پیر اس کا جنوب کی طرف ہو جائے، اور جنوب کی طرف ہوگا تو کیونکہ اس کا سر پہلے ہی سے ہم نے اس طرف قبلے کی طرف پھیر دیا تھا تو سر ادھر ہی مڑا ہوا ہوگا، تو اب آپ سر ادھر ہی رکھیں گے، اس طرف ہی رکھیں گے۔ تو اب کیا ہے، پہلے چادر بچھا دیں، اس کے بعد تہبند بچھا دیں۔ تہبند بچھانے کے بعد کفنی کا جو 2 تہہ ہے، 2 تہہ کا ایک تہہ، یہ 2 تہہ اس پہ بچھانے کے بعد جو اوپری تہہ ہے، اوپری تہہ کو سر کی طرف کھول دیں۔ سر کی طرف کھول دیا آپ نے، کھولنے کے بعد پھر اب میت کو لا کر اس پہ رکھیں۔ میت کو لا کے رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک کپڑا تو بچھا ہوا ہی ہے، اس کے شرم کی یعنی کہ اس کو یعنی تختے پہ بھی غسل دے رہے ہیں آپ، تو یہ جو کپڑے بچھانے کا ہے نا، یہ پہلے ہی سے آپ کو تیار کر کے رکھ لینا چاہیے۔ جیسے ہی غسل سے فارغ ہوئے اس کو کفن میں رکھ دینا ہے، یعنی تختے غسل پہ جب غسل پورا ہوا اور آپ نے اس کو پوچھ دیا، پوچھنے کے بعد آپ سیدھے کفن پہ رکھنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کو کوئی دوسرے کپڑا بچھا کے جو ہے نا اس کو رکھے پھر اس کے بعد میں کفن تیار کریں، نہیں، کفن پہلے ہی سے تیار کر لینا ہے۔ تو اب میت کو پہنچنے کے بعد یہاں پر رکھ دیں، رکھنے کے بعد ایک کپڑا تو اس کے اوپر بچھا ہوا ہے، کفن پہ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ سر اور بالوں میں عطر لگانا ہے، خوشبو لگانے کے بعد پھر جو ہے نا یہاں پیشانی پہ، یہاں پر چہرے پہ اور ہاتھوں پہ اور نیچے تلووں پہ آپ کو کافور ملنی ہے۔ اب یہ کافور مل دیے، عطر لگا دیے، لگانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ جو تہہ آپ نے سر کی طرف نکالا تھا کفنی کا، آہستہ سے میت کے سر کو اس سوراخ میں ڈالیں، سوراخ میں ڈال کے وہ تہہ کو ایسے اوپر سے بچھا لیں، ایسے اس طریقے سے میت کے لیے کرتا بن گیا، جس میں نہ کلی ہے نہ کوئی آستین ہے۔ یہ بچھانے کے بعد پھر آپ کیا کریں؟ تہہ بند کا بایاں حصہ، یہ جو بایاں حصہ ادھر کا، اس کو پہلے ڈالیں، پھر اس کے بعد میں دایاں حصہ اس کے اوپر ڈالیں، پھر اس کے بعد میں چادر جو نیچے ہوئی ہے اس کا بھی بایاں حصہ ڈالیں، پھر اس کے بعد میں دایاں حصہ سیدھا حصہ ڈالیں،
डालने के बाद फिर आपको छोटे छोटे पतले पतले जो है ना, जैसे तागे नुमा जो है ना, एक डोरी नुमा जो है ना कपड़े फाट लेने चाहिए कफन के ही। कफन के फाटने के बाद एक कमर पे बांध देना चाहिए, एक बिल्कुल सर के किनारे और एक पैर के किनारे बांध देना चाहिए। ये तकफीन हो गई, आपने मर्द आदमी को कफन दे दिया। औरत को कफन कैसे दें? औरत को कफनाने का क्या तरीक़ा है? औरत के 5 कपड़े हैं, चादर है, तहबंद है, सीनाबंद है, कफनी है और फिर ओढ़नी है। इनकी कितनी कितनी तूल और कितना कितना वस्त होना चाहिए, कितना अर्ज़ होना चाहिए, सब सारी चीज़ें पिछले में बयान किया हूँ मैं। अब उसको बिछाने का तरीक़ा ये है, गुस्ल से पहले आप इसको बिछाएंगे तो क्या करें, सबसे पहले चादर बिछाएं जिस तरीके से आदमी के लिए बिछाया गया था। अब उसके बाद में अब चादर के ऊपर कौन सी चीज़ बिछानी चाहिए? तो बाज़ उलमा ने कहा कि भाई आप सीनाबंद बिछाइए, बाज़ उलमा ने कहा कि तहबंद बिछाइए, तो दोनों बेहतर है। लेकिन चादर के बाद अगर आप तहबंद बंद लें, उसके बाद में सीना बांध बिछाएं तो बेहतर है, उसको जो है ना कफन में बनने में जो है ना आसानी होगी। तो आपने चादर बिछाई, चादर बिछाने के बाद आपने तहबंद बिछाई, तहबंद के बाद सीना बंद। चादर कितनी थी? सर से आगे एक आधा फीट निकलती थी। तहबंद बिल्कुल सर और पैर के बराबर थी। सीना बंद कितना चाहिए? सीने से लेकर रान तक, ये कपड़ा 3 बिछा दिए। फिर उसके बाद में आपको सीना बंद के ऊपर कफनी बिछानी चाहिए। कफनी कैसा? एक किस्म का कुर्ता है जो गर्दन से लेकर पैर तक होता है, जिसके 2 तह होते हैं और जो जहाँ से तह किया जा रहा है कपड़ा, वहाँ से एक गिरेबान बना लिया जाता है, एक सुराख बना लिया जाता है जहाँ से सर निकाला जाए। तो चादर बिछा दी आपने, चादर के ऊपर तहबंद बिछा दिया आपने, तहबंद के ऊपर सीनाबंद आपने बिछा दिया कपड़ा। सीनाबंद के बाद आपने कफनी बिछाई, तो कफनी बिछाने के बाद आपको सर की तरफ वही कफनी का एक पदर निकाल लेना चाहिए। फिर आप उसके ऊपर खातून के मय्यत को लाकर आप सुलाएं। सुलाने के बाद आप क्या करें, पहले वही उसके बालों में भी इत्र और उसके बालों में इत्र लगाएं। लगाने के बाद क्या करें, बाल को 2 हिस्से कर दें। बाल को 2 हिस्से करके एक सीधी तरफ आधे बाल डाल दें और बाईं तरफ आधे बाल डाल दें। बाल डालने के बाद अब आपके पास एक ओढ़नी बची हुई है जिसको आपने बिछाया नहीं है, तो उस ओढ़नी को ऐसे सर पे से ले लें। सर पे लेकर पूरा सर के जो बाल थे, क्योंकि ओढ़नी को 2 बालिश हमने चौड़ा लिया था, 2 बालिश चौड़ा, तो इस तरीके से अगर ओढ़नी को ऐसे ऊपर से ले लें कि बाल कुछ भी ऊपर भी ना दिखे, ऊपर छप जाए। फिर ऊपर अब जो 2 सिरे बचेंगे, क्योंकि 3 हाथ लंबा है वो, तो इस तरीके से सर पे लेने के बाद दोनों सरे जो कपड़े के हैं बालों के ऊपर बिछा दें। यानी दायां जो सरा निकल रहा है कपड़े का दाएं तरफ के बालों पे बिछा दें और बायां जो सरा निकल रहा है कपड़े का बाईं तरफ बिछा दें। अब इस तरीके से बाल पूरे के पूरे छुप गए। कितना लिहाज है, देखिए, एक खातून की रूह निकल गई है, मय्यत है, एक यानी कि एक मिट्टी के नुमा चीज़ है, उसके बावजूद भी बालों की भी पर्दे का ख्याल देखिए। मरने के बाद भी बालों के ज़ाहिर नहीं करने और उसमें एहतियात करने के लिए कितना ख्याल रखा है और कैसे जो है ना तालीम फरमाई जा रही है। लेकिन हमारी माँ बहनें ज़िंदगी में जो है ना अपने बालों को नहीं छुपा रही हैं। छोटे छोटे स्कार्फ पहनकर पीछे बाल लटका कर जो है ना पूरी मार्केट घूम रही हैं, जबकि वो बाल दिखाने से उनको भी गुनाह होगा और जिसको दिखा रहे हैं, जो शख्स घूर घूर कर उनके बालों को देख रहा है, उनको भी गुनाह होगा। ज़्यादा गुनाह इनको जरिया, हाँ, इनको गुनाह होगा ज़्यादा अपनी तरह मुतवज्जे और माइल करने के लिए। बिल्कुल। और जब इस्लाम में, शरीयत में देखिए आप, सिर्फ बाल को भी जो है ना ज़ाहिर करने से मना किया गया है, कदर एहतमाम किया गया है। बिल्कुल। कि औरत के बाल भी दिखना नहीं चाहिए किसी नामहरम। बिल्कुल। तो अंदाज़ा लगे कि वो औरतें जो जीन्स पैंट टी शर्ट पहन कपड़े पहन करती हैं, जो पहनती हैं और बाल तो बाल पूरा जिस्म दिखाती हैं, तो ऐसे औरतों के लिए तो अज़ाब तैयार रखा हुआ है। औरतें जब आगे चलती हैं तो 2 शैतान उनके साथ चलते हैं, जब पलट के जाती हैं ना 4 शैतान उनके पीछे होते हैं। वो हाल होता है औरतों का। अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, नेक तौफीक दे। तो ठीक है, अब हमारी तवज्जो फिर हम अपने कफन की तरफ, यानी औरत के कफन की तरफ, यानी बहनों के लिए है ये, क्योंकि औरतों को औरतें ही कफन दे सकती हैं। तो बहनें इसका ख्याल रखें कि हमारी पहले चादर बिछाएं, उसके बाद तहबंद बिछाएं, तहबंद के ऊपर सीना बंद बिछाएं, सीना बंद के ऊपर आपको फिर कफनी बिछानी है। कफनी बिछाने के बाद आप अपनी बहन जो मय्यत है उसको लाके रखें। रखने के बाद फिर आपको उसके जो आपकी बहन के जो बाल हैं उसको दोनों तरफ कर दें, 2 हिस्सों में करके ओढ़नी डाल दें। ओढ़नी से उसके बाल को छुपा दें। बाल जब छुप गए तो जो तहबंद, जो कफनी है, कफनी का जो एक सरा आपने सर से निकाल के उधर आगे कर दिया था, उस सरे को आहिस्ता से
آپ میت کے سر کو اٹھائیں، سر کو اٹھا کے اس کے سوراخ میں ڈال کے پھر جو ہے نا وہ کپڑے کو جو اوپر کی تہہ تھی برابر کر لیں۔ آپ نے برابر کر لیا تو وہ خاتون کے لیے کرتا بن گیا۔ اب کرتا بننے کے بعد جو سینہ بند کپڑا ہے اس کو جو ہے نا ایسے ہاتھ اٹھا کر، میت کے ہاتھ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں اسے، یعنی کہ بالکل بغل کے نیچے سے نکال کر سینے پہ ڈال دیں۔ سینے پہ ڈل گیا اب یہ، اب اس کے بعد میں جو چادر ہے، اب 3 کپڑے پورے لپٹے گئے، ایک کفنی بھی لپٹی گئی، اوڑھنی بھی لپٹی گئی، سینہ بند بھی لپٹا گیا۔ اس کے بعد میں بچے 2 چادر اور تہہ بند، تو تہہ بند کو پھر لپٹیں۔ ہر کپڑے کو لپٹنے میں آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ بایاں کپڑا الٹا جو حصہ ہے وہ نیچے ہونا چاہیے اور سیدھا اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے تہہ بند کو بھی لپیٹ دیا، پھر اس کے بعد میں پھر آپ نے چادر کو بھی لپیٹ دیا، جس کو یا غلاف کہیے، اس کو بھی لپیٹ دیا۔ لپیٹنے کے بعد پھر جس طریقے سے مرد آدمی کو آپ نے ایک چیز یعنی کہ ایک دھاگے نما کپڑے پھاڑ لیے تھے آپ نے ایک ڈوری نما، اس سے جو ہے نا کمر میں بندھے، پھر وہی پیروں پہ اور سر کے پاس بندھے۔ یہ کفن کا طریقہ ہو گیا۔ آج اللہ کے فضل سے مولانا صاحب نے جو تتیمہ دیا تھا اس میں کفن کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے، یہاں پر اطمینان ہو رہا ہے کہ اس سے ہمارے سامعین کو، ناظرین کو جو ہے نا استفادہ ہوگا۔ پیچھے بھی بیان کیا گیا تھا لیکن تھوڑا سا سرسری محسوس ہوا تھا۔ بے شک یہ عورت کے کفن کا طریقہ بھی ہو گیا۔ عورت کے کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے، اب یہ دونوں مرد کے اور عورت کے کفن کے طریقے ہو گئے۔ کپڑے کے دھجیوں سے دونوں کنارے اور درمیان کمرے سے نیچے بندھے۔ نماز جنازہ اور اس کے متعلق احکام۔ کفن پوری مکمل ہو چکی ہے، کفن کا طریقہ اور میت کے غسل کا طریقہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب نماز جنازہ کا سرسری بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں یہ بحث ہی ختم، یہ حصہ بھی ختم۔ اس کے بعد میں پھر نماز کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ نماز جنازہ اور اس کے متعلق احکام۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جس طریقے سے غسل فرض کفایہ تھا، کفن فرض کفایہ تھا، اسی طریقے سے نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے کہ ایک شخص ہے تو اگر کوئی بھی شخص ہو، ایک بھی شخص اگر اس کو پڑھ دے تو کافی ہے، سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا، خاندان کے فردوں نے نہیں پڑھا، دوست و احباب نے نہیں پڑھا، محلے والوں نے نہیں پڑھا، تو خاندان کے افراد، رشتہ دار اور دوست و احباب اور پورے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کی شرائط 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو نماز پڑھنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والا جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، البتہ وقت اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ اور نمازوں کے لیے وقت شرط ہے، یہاں پر وقت نہیں۔ کبھی بھی نماز جنازہ حاضر ہو جائے، بس آپ کو جو ہے نا نہ وقت مکروہ ہے، نہ آپ کے نماز جنازہ کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ جب نماز جنازہ تیار ہو جائے، جب میت تیار ہو جائے، آپ اس کو جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ۔ نیز اس نماز کے لیے تیمم جائز ہے، جبکہ وضو کر کے آنے تک نماز کے ختم ہو جانے کا خوف ہو۔ اور نمازوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، اور کوئی نماز کے لیے، فرض نماز، جمعہ کی نماز کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں عیدین کے لیے اس کی اجازت، عیدین کے لیے اجازت ہے۔ دوسری قسم تیمم کی اجازت ہے، اگر آپ کو نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو، نماز کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں وضو کے بجائے تیمم کر کے آپ عیدین کی نماز اور عیدین کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز جنازے کی نماز اور عیدین کی نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ ان کا متبادل نہیں ہے۔ عیدین کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کو پھر عید کی نماز، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر عید کی نماز مثال کے طور پر محلے میں کئی مساجدوں میں اگر جو ہے نماز ہو رہی ہو، تو اب ایک جگہ تو نماز ہو گئی، اب دوسری جگہ نماز ملنے کا اس کو یقین ہو تو کوشش کرے، پوری کوشش کرے، تو پھر وہاں جا کے پڑھنا، اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، نہیں ہے کہ دوسری جگہ مل سکتی ہے۔ جی نماز چھوٹنے کا مسئلہ ہے، محلے کی مسجد میں نماز چھوٹنے کا یا قریب کی مسجد میں نماز چھوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر نماز چھوٹنا کہہ رہے ہیں۔ ایسا کہ آپ آخر وقت میں اٹھے کہ اب ایک ہی جگہ جو ہے یہاں پر 11:30 بجے نماز ہونے والی ہے، ہاں اب بالکل سب جگہ جو ہے نمازیں عید کی ختم ہو چکی ہیں، پڑھی جا چکی ہیں، لہٰذا آپ یہاں پر یعنی ایسا تاخیر سے آئے کہ اب وضو اگر آپ جو ہے کریں گے تو یہ یقین ہے کہ آپ کی نماز عید جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو لہٰذا جو ہے اس وقت تیمم کی اجازت ہوگی۔ دوسری قسم کی وہ شرطیں ہیں جن کا تعلق خاص میت سے ہے، یعنی میت میں اس چیزوں کا خیال کرنا ہے، وہ یہ ہیں: میت کا مسلمان ہونا،
میت کا بدن اور کفن کا پاک ہونا، ناپاک میت کو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ میت کے جسم عورت کا پوشیدہ ہونا، یعنی کہ میت کا جو چیز چھپانے کی ہیں وہ ان چیزوں کا چھپا ہوا ہونا، جیسے کہ جو شرمگاہیں ہیں، شرمگاہ یعنی کہ جو شرمگاہ غلیظہ ہیں، خفیفہ ہیں، وہ پوروں کا چھپا ہوا ہونا۔ چھپا ہوا جس میں کفن نہیں، کفن ہو یا کفن نہیں ملا اگر اتفاقاً، تو اتنے کپڑے سے چھپا ہوا ہونا کہ جتنے سے ہاں کسی بھی چیز سے چھپا ہوا ہونا، بس شرط یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے، ہاں ناپاک نہیں ہونی چاہیے، بس جی ہاں بالکل، گھاس ہی کیوں نہ ہو۔ جی میت کا وہاں موجود ہونا، میت اگر حیدرآباد میں موجود ہے، آپ نظام آباد میں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے، جو آج کل لوگ آج کل فیشن بنا لیے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، پیچھے رکھ کے آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، یعنی آپ چھت پہ رکھ کے جو ہے نا آپ نیچے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میت آپ جہاں نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہیں پر میت ہونا چاہیے، میت کا ڈولا جہاں جس میں میت رکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے، آپ کے برابر حصے میں ہونی چاہیے۔ امام کا بالغ ہونا، امام ہم بالغ ہو، نابالغ نہیں پڑھا سکتا نماز جنازہ بھی۔ اگر میت کافر یا مرتد ہو، یا میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا کفن ناپاک ہو، یا میت بالکل برہنہ ہو، یا جنازہ غائب ہو، یا نماز پڑھنے والے کے پیچھے یا سواری یا ہاتھوں پر ہو، اور امام نابالغ ہو، تو ان تمام صورتوں میں نماز درست نہیں ہے۔ یعنی وہی مسئلے جو بتائے گئے ہیں اسی کو پھر سے تکرار کر دی اس کی۔ نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، یہ دیکھیے اس پہ تھوڑی سی توجہ میں آپ کو دلاؤں۔ نماز جنازہ کے رکن یعنی جس قدر کی ادائیگی سے نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے وہ 2 چیزیں، نماز جنازہ کے سامنے ٹھہرنا اس کے سینے کے مقابل میں، اور 4 تکبیریں کہنا، بس نماز جنازہ ادا ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بعض لوگ جو نماز جنازہ نہیں آتی کہتے ہیں نہیں آتی ہے مجھے، اور اس کو بغیر نماز جنازہ کے تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ جو گاؤں کے دیہات کے افراد ہمارے جو نماز جنازہ کی مکمل تعلیم ان کو نہیں ہوتی ہے، بغیر نماز جنازہ کے جو ہے نا دفنا دیتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ میں ہے کیا؟ آپ نماز جنازہ کے آگے ٹھہر کے 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجیے، نماز جنازہ ادا ہو گئی، کافی نماز جنازہ۔ یعنی اگر آپ کو تعلیم نماز جنازہ کی نہیں ہے پوری، تو اتنے پہ بھی اگر اتفاق کریں گے تو آپ کے اوپر جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ یہ تھی کیا کہتے ہیں رکن، کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے، جس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ ہے کہ بھئی 4 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرا کیا ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نماز جنازہ کی سنتیں 3 ہیں۔ نماز جنازہ میں سنتیں حمد پڑھنا، ثنا پڑھنا، درود پڑھنا، دعا، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر درود میں آپ کو جو یاد ہو وہ، ورنہ بہتر کیا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم وہ پڑھیں 2 مرتبہ۔ پھر 3 مرتبہ آپ میت کے لیے دعا کریں، جس انداز میں ہو دعا کریں آپ۔ نماز جنازہ کا مسنون و مستحب طریقہ، یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں آپ کو، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے۔ اب مستحب طریقہ پورا مکمل طریقہ بتا رہے ہیں۔ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے، چاہے میت خاتون ہو چاہے میت ہو مرد ہو۔ پھر امام اور مقتدی نماز جنازہ کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک اٹھا کر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو نماز کی طرح ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھ لیں۔ یعنی آپ میت کے سامنے ٹھہر گئے، امام صاحب کا میت کے سینے کے مقابل کھڑے ہونا چاہیے۔ اب آگے جتنے بھی افراد ہوں پیچھے 3 صف باندھ کر، کم از کم 3 صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر 7 آدمی ہوں تو پہلی صف میں 3، امام صاحب تو امام صاحب ہی ہیں، پہلی صف میں 3، دوسری میں 2، پھر تیسری میں 1 آدمی ہی۔ اس طریقے سے 3 صفیں بنانا چاہیے۔ 3 صفیں بن گئی ہیں، بننے کے بعد پھر اب آپ کو نماز جنازہ کی نماز کی جیسے نیت کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے ساتھ، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے ساتھ، نماز پڑھتے کس کے واسطے اللہ کے، اور یہ طریقہ سرکار کا ہے تو اس کو کہتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اب پڑھ رہے کس کے لیے ہیں، یہ میت کے لیے، تو یہ لفظ بھی کہہ لیں خاطر اس میت کے دعا کے،
یعنی میت کی دعا کے لیے، آسان الفاظوں میں پورا مکمل یوں کہیں نیت کی میں نے نماز جنازہ کی زائد 4 تکبیروں کے واسطے اللہ کے سنت رسول کی دعا اس میت کے لیے۔ اگر آتا نہیں تو نیت کہتے کسے؟ بس آپ کے دل میں خیال ہونا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا خیال ہونا، میں نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوں، یہ نیت ہے، یہ صرف تتمہ ہے سمجھ لیجئے، زبان اور دل کو ایک کرنے کا۔ تو اس کے بعد میں جب نیت کر لیا، آپ نیت کرنے کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے ناف کے نیچے لے جا کے باندھ لیں، احناف کے یہاں، شوافے کے یہاں ناف کے اوپر باندھیں، اور ہاتھ جو ہے کانے کی لو تک اٹھانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں پڑھنا کیا ہے آپ کو؟ ثنا پڑھنی ہے۔ کیا ہے وہ ثنا؟ ثنا میں ایک لفظ زیادہ ہے اس میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہوگی۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، ہاتھ کو کوئی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کو کسی قسم کی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سر کی نظریں اپنے سجدے کی جگہ پہ ہوں اور ہاتھ اپنے ناف کے نیچے بندھے ہوئے، بغیر کسی حرکت کے، نہ سر میں نہ ہاتھوں میں نہ کسی بدن میں کوئی خم ہو، بغیر اس سے کہ آپ کو جو ہے نا صرف اللہ اکبر کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھنا چاہیے، وہی جو درود ابراہیم ہے وہ درود ابراہیم پڑھنا چاہیے۔ پھر درود ابراہیم ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو پھر ایک مرتبہ تکبیر کہنی چاہیے، تکبیر کے بعد پھر آپ کو دعا پڑھنی چاہیے۔ بالغ میتوں کے لیے چاہے خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو ایک ہی دعا ہے، ہاں لیکن اگر نابالغ بچہ اور بچی ہو تو ان کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں۔ جیسے کہ خاتون میت ہو تو اس کے لیے دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ میت کے لیے دعا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب نابالغ کے لیے جیسے کہ بچہ ہو، لڑکا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اب اگر کوئی بچی ہو تو اس کے لیے صرف ضمیر کا، اس میں ضمیر کی تبدیلی آتی ہے، اللہم اجعلہ کے بجائے اللہم اجعلہا کہنا چاہیے، بس جہاں پر وجعلہ ہے وہاں پر وجعلہا، جیسے کہ اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعا پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد میں پھر تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، کہنے کے بعد سلام پھیر لیں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ جس طرح نماز میں پھیرا کرتے ہیں بس نماز جنازہ ہو گئی، یعنی سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے، جس طریقے سے نماز میں کرتے ہیں اسی طریقے سے سلام کرنا چاہیے، یہ نماز جنازہ ہو گئی۔ نماز جنازہ میں التحیات، قرآن شریف کی قرأت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی 3 صفیں کی جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف 7 شخص ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے، پھر پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہوں اور دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ نماز جنازہ کی امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ کو ہے، پھر حاکم کو، پھر قاضی کو، پھر نائب قاضی کو۔ اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں تو پھر امام محلہ مستحق ہے۔ کب امام محلہ مستحق ہے؟ بشرط یہ کہ میت کے اولیاء میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہوں، امام سے افضل نہ ہوں، ورنہ میت کا ولی پھر وہ شخص جس کو ولی اجازت دے۔ اگر میت کے اولیاء بہت ہوں تو جو شخص میت کا زیادہ قریب ہے، جیسے کہ بیٹا ہے، چچا ہے، تو بیٹا زیادہ قریب ہے تو بیٹا کو حق ہوگا، وہی نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور اگر ایک ہی درجے کے 2 ولی ہوں، 2 بیٹے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جو عمر میں بڑا ہو، جو بڑا بیٹا ہو وہ بہتر ہے۔ عورت کے لیے بھی اولیاء مقدم ہے، اگر کوئی ولی موجود نہ ہو، ولی یعنی کہ قرابت دار، رشتہ دار کو ولی کہتے ہیں۔ اگر ولی یعنی کہ رشتہ دار موجود نہ ہو، بھائی والد وغیرہ، تو شوہر مستحق ہے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی ہو جس کو امامت کا استحقاق نہیں، تو ولی کو اختیار ہے کہ پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ ہاں، مستحق امامت شخص کے نماز پڑھا دینے پر بھی پھر ولی کو اعادہ کا حق نہیں، یعنی کہ مستحق بادشاہ تھا،
بادشاہ نے نماز جنازہ پڑھا دی، قاضی نے نماز جنازہ پڑھا دی، یہ تو مستحق ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے۔ اب وہ ولی آیا، ولی آنے کے بعد نہیں نماز کو دہرانا چاہ رہا ہے، تو اب یہاں پر اس کو اجازت نہیں ہوگی نماز دہرانے کی۔ جنازے کی نماز بھی انہی چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نمازیں فاسد ہوتی ہیں، جیسے ٹوٹ جاتی ہیں نماز جنازہ بھی۔ جیسے کہ آپ کو اگر نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے ہوا خارج ہو گئی، تو یہاں پر بھی یہی ہے، نماز جنازہ میں بنا کر لینا چاہیے کہ جہاں پر آپ کو ہوا خارج ہوئی، یعنی کہ ایک رکعت آپ نے، یعنی کہ پہلے آپ نے ثنا پڑھی تھی وضو کر کے، آپ کو جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کہ ہوا خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز جنازہ آپ کو اس میں جو ہے نا بنا کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کیا بنا یہ ہے کہ وہیں ٹھہرے ٹھہرے آپ تیمم کر لیجئے اور آگے کی نماز پڑھ لیجئے۔ اس میں اس اسنا میں امام صاحب جو نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اگر وہ پوری پڑھا چکے ہیں تو آپ باقی کی جو ہے نا تکمیل کر لیں، تکمیل کر لیں، پھر سے دہرانا، جو آپ نے وضو کے ذریعے جو نماز پڑھی تھی پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر ٹوٹا تھا، جہاں پر وضو ٹوٹا تھا وہیں سے جو ہے نا شروع کر لیں۔ یہ عیدین میں بھی اسی کی اجازت ہے، عیدین میں بھی اور نماز جنازہ میں، ان دونوں میں اجازت ہے دیکھیے بنا کرنے کی، لیکن عام نمازوں میں نہیں۔ نماز ٹوٹی، جمعہ میں نہیں، فرض میں نہیں، کسی میں نہیں، سجدے تلاوت میں بھی نہیں۔ سجدے تلاوت بھی میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر جائیے وضو کیجیے، پھر جا کے سجدے تلاوت کیجیے۔ البتہ جنازے کی نماز میں قہقہہ سے وضو نہیں جاتا، جیسے کہ رکوع اور سجدے کی نماز میں آپ نے بڑی آواز، بلند آواز سے دانتیں نکال کر اگر ہنس دیے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن نماز جنازہ میں اگر آپ تو اس طریقے سے ہنس دیں گے تو نماز تو ٹوٹے گی، نماز جنازہ تو، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور عورت کے برابر کھڑے ہونے سے بھی یہ نماز نہیں فاسد ہوتی، جیسے کہ دوسری نمازیں، فرض نمازوں میں اگر عورت ہمارے دائیں بائیں یا پھر آگے اگر کھڑی ہوتی ہے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں پر نماز نہیں ٹوٹتی۔ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو اس میں جنازے کی نماز نہ پڑھیں، یعنی مسجد کے اس حصے میں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہو وہاں پر نماز جنازہ نہ پڑھیں، بلکہ الگ حصہ اس کا اگر اس کا مختصر مقرر ہے تو وہیں پڑھیں۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلا پانی برس رہا ہو، تو اس وقت نماز جنازہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ جس لڑکے کا والد یا والدہ مسلمان ہوں وہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ ہر فاسق و فاجر پر جس کا خاتمہ اسلام پر ہو پڑھنا چاہیے، البتہ مسلمان حاکم مجاز ہے، اس کو اجازت ہے، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ کسی بدکار شخص پر نماز نہ پڑھنے کا حکم دے، اگرچہ پڑھنا چاہیے بدکار پہ، لیکن اگر وہ پڑھنے کا حکم دے تو اس کی اجازت، نہ پڑھنے کا حکم دے تو اس کو اجازت ہے کہ دوسروں کو عبرت ہو اور بدکاری سے باز رہیں، واقعی دور ہو جائیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں کہ اگر ہم زنا کریں گے، شراب پیئیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے یا گناہ کبیرہ میں جو ہے ملوث ہو جائیں گے تو ہماری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں عبرت کے لیے اگر حاکم وقت حکم دیتا ہے کہ یہ فاسق فاجر چور لچے لفنگی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو کوئی شخص نہ پڑھے تاکہ دوسرے فاسق فاجر لوگوں کو نصیحت ہو جائے، اس میں اس اصلاح ہو جائے، ان کے ذریعے ان کی اصلاح ہو جائے اور تعلیم مل جائے ان تاکہ وہ لوگ بھی گناہوں سے دور ہو جائیں اور باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحمدہ تعالی حصہ سوم بھی مکمل ہوا تتمہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگے کے حصوں کی بھی ویڈیوگرافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ادارہ ہمارا جامعہ انواریہ حیدرآباد جو اس ویڈیو ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دل میں اس کی طرف توجہ دلائے اور اس کی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے لیے انہیں کوشاں ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔